سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ صرف آنا تمہارا کام ہے، التجائیں کرنا تمہارا کام ہے، اپنی زبان سے معافیاں مانگنا تمہارا کام ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا تمہارا کام ہے، اور ان سارے گناہوں پر اپنی رحمت نچھاور کرنا میں خدا کا کام ہوتا ہے۔ اور توبہ کے موضوع پر اللہ رب العزت نے بے شمار آیتیں موجود ہیں، ان آیتوں کا انداز بھی موجود ہے، ان آیتوں کا نظام بھی موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، مگر وہ لوگ جو توبہ مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور پھر توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں پر نہیں پڑتے، پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وَأَصْلَحُوا، اصلاح سے مراد یہ نہیں کہ ہم ایک گناہ کر لیں پھر تیار ہو جائیں، توبہ کی، پھر دوسرے گناہ کا دل کے اندر وسوسہ موجود ہو تو اس کو توبہ نہیں کہا جائے گا۔ توبہ اصل میں اسے کہا جائے گا جب بندہ شرمندہ ہو کے اپنے گناہوں سے رجوع کرنے والا، اپنے گناہوں پر تائب ہونے والا، وَأَصْلَحُوا، جب اسے دیکھو گے کہ جس کی توبہ قبول ہو چکی ہے تو اللہ اسے اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ عمومی بات ہے، یہ ہمارے مناظر آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ جب بندہ گناہوں سے تائب ہوتا ہے تو وہ بندہ پھر 5 وقت کا نمازی بھی بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے کہ میں گناہوں سے تائب ہو چکا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نیک عمل نہیں کروں گا، میں خدا کو یاد نہیں کروں گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ ان لوگوں کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور پھر میرے رب نے یوں نہیں فرمایا کہ وَأَصْلَحُوا، صرف اصلاح سے کام نہیں چلے گا، آگے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، پھر اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا بھی پڑے گا۔ اور یوں نہیں ہوگا کہ اپنی اصلاح تو کرتے ہیں لیکن اپنے رب کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوا کرتے۔ میرا رب ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں فرماتا جو اللہ کے وَاعْتَصِمُوا سے مراد اللہ کو مضبوطی سے وہ تھاما نہیں کرتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی فرمایا، جیسا کہ فرقے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، صرف پکڑنا ہے تو اپنے رب کی ذات کو پکڑنا ہے۔ توبہ کی بات آئی تو بھی میرے رب نے یوں ہی فرما دیا کہ یہاں پر بھی وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے ساتھ پکڑنا ہے۔ پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے کسی رسی کو پکڑ لیا یا کسی ایسی چیز کو پکڑ لیا، اس کو پکڑنا کہا جائے گا، نہیں، بلکہ اپنے دل کا تعلق اپنے رب سے اتنا مضبوط کرنا ہوتا ہے، جب میرا رب بلائے تو بندہ فوراً اس کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جایا کرے گا۔ اس کو وَاعْتَصَمُوا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے 2 باتیں کی، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ایک تو توبہ والی بات کی، اب توبہ کے شرائط کیا ہوں گے؟ فرمایا وَأَصْلَحُوا، وہ بندہ اپنی اصلاح کرتا ہوا بھی نظر آئے گا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، پھر وہ بندہ اپنے رب کو بھی مضبوطی سے پکڑنے والا بنا ہوا ہوگا۔ اور تیسری بات کی وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اللہ کے دین کا وہ بندہ مخلص بن جائے گا، تائب بھی ہوگا اور اصلاح بھی کرے گا، اللہ کو مضبوطی سے بھی پکڑے گا، اور ساتھ میں اللہ کے دین کا بھی دائی بن جائے گا، یا اللہ کے دین کا وہ مخلص بنتا ہوا نظر آئے گا۔ صرف توبہ زبانی کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، جیسے ہم لوگ بس اوقات پہ انتقال کر جائے تو پھر ہم استغفار کی کثرتیں کیا کرتے ہیں،
تو وہ تو بندہ جو چلا گیا وہ اپنا اعمال ساتھ لے گیا، ہمارے اعمال کو اسے فائدہ پہنچے گا یہ الگ بات ہے، لیکن کبھی جتنا ہم نے مرنے والے کے لیے استغفار کیا ہے، کاش کہ زندگی میں ایک لمحہ اپنے لیے بھی استغفار کیا ہوتا۔ جب کوئی دنیا سے جائے گا تب ہم استغفار کی کثرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، قرآن کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، واعتصموا باللہ کے بھی مثال بنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے اللہ ہمارا فلاں ساتھی دوست انتقال کر گیا، وہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، تو اب اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ لیکن کاش کہ جتنا مرنے والے کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں، جتنا اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جتنا اس کے گناہوں کی معافی کی التجائیں اپنے رب سے کرتے ہیں، کاش کہ ہم زندہ ہو کر بھی اتنی دعائیں ہم نے اپنے رب سے کی ہوتی، آج اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہوگا۔ اب وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، دین کے ساتھ مخلص کیسے ہونا ہے؟ دین کے جتنے شرائع اسلام ہوں گے، شارع اسلام ہوں گے، ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اور جو کام اسلام کہتا ہے وہ کرنا ہوگا، جس سے اسلام منع کرتا ہے اس سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اسلام کو پس پشت ڈال کے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں جو ہمارے رسم و رواج کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہ رسم و رواج چاہے قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے محبوب مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہم نے کبھی دین کے ساتھ مخلص نہیں ہونا۔ ہم نے اگر مخلص ہونا ہے تو اپنے رسم و رواج کے ساتھ مخلص ہونا ہوتا ہے۔ اور میرا رب فرماتا ہے میں توبہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہوں جن کے اندر یہ تین شرائط بھی موجود ہوتے ہیں۔ پہلا وَأَصْلَحُوا، دوسرا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، تیسرا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ یہ تین چیزیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ صرف ان تین چیزوں پر اکتفا نہیں کرنا، ان کو کافی نہیں سمجھنا کہ اب یہ تین چیزیں ہم نے کر لی ہیں، کیا ہمارے لیے کافی ہے؟ میرا رب فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ اپنی نسبتوں کو بھی جوڑ لیا کرتے ہیں۔ نسبتوں کو کن کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ سارے بولیں، کن کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ اب ایمان والے کون ہوں گے؟ کوئی چوراہوں میں بیٹھنے والے لوگوں کا تو یہاں سے کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے جو دین کے ساتھ مخلص بھی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کا ساتھ بھی تو کوئی تعلق نہیں ہے جن کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تو کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنی اصلاح ہی نہ کرتے ہوں۔ تو پھر معلوم ہوا وہ ایمان والے وہ ہوں گے جو اپنی اصلاح بھی کرتے ہوں گے، جن کا تعلق اپنے رب سے بھی مضبوط ہوتا ہوگا، اور جو دین کے لیے بھی مخلص ہوں گے۔ تو میرا رب فرماتا ہے ان کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہوتا ہے۔ اب یہ رابطہ مضبوط ہونے والے لوگ ملیں گے کہاں پہ ہم؟ یہ تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، جیسے آج کا فی زمانہ ہے، ہر بندے کو دیکھو وہ اپنی اصلاح کم کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح زیادہ کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو بھی دیکھو گے دوسروں کے کیڑے تو نکال رہا ہوگا، دوسروں کو تو برا بھلا کہہ رہا ہوگا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کے انداز ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، لیکن کبھی اس نے اپنی طرف نہیں دیکھا ہوگا۔ اور دوسرا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ تعلق کن کا مضبوط ہوتا ہے؟ جو اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی اصلاح کے در پہ ہوتے ہیں، تو ان کا کبھی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوا کرتا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور وہ لوگ کبھی دین کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوا کرتے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک ہمیں انداز دے دیا، طریقہ دے دیا، بتا دیا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ایمان والے کون ہوں گے، ان کو جب بھی دیکھو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی کی التجائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ ان کو جب دیکھو گے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، تو جن لوگوں کے اندر یہ چار نشانیاں ہوں گی تو انہیں سمجھ لینا یہ ایمان والے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ کون نظر آتے ہیں؟ یہ ایمان والے۔ کون نظر آتے ہیں؟ اب اگر ہم آج کے دور کو چھوڑ کر 100 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو جن کے مزاروں پر آج ہم جاتے ہیں ان کا ہر لمحہ دیکھ لو وہ اس آیت کا مصداق نظر آیا کرتے ہیں، وہ اس آیت کا مصداق نظر آتا ہے۔
فی زمانہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جو لوگ ان اللہ والوں سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کرتے ہیں یہی تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح بھی اچھے انداز سے کرتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں، جن کا تعلق جتنا اللہ والوں سے مضبوط ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جب یہ باتیں بتا دی کہ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا، تو آگے فاولئک مع المؤمنین کی بات بنتی ہی نہیں تھی۔ توبہ تو ہم نے رب سے کر لی ہے، التجائیں تو ہم رب سے کرتے ہیں، معافی تو ہم رب سے مانگتے ہیں، تو رب سے معافی مانگنے کے بعد اصلاح بھی ہمیں اپنی کرنی ہے، پھر تعلق بھی اپنا مضبوط اپنے رب سے کرنا ہے، پھر اس رب کے بتائے ہوئے اسلام کے ساتھ مخلص بھی ہو جانا ہے۔ فاولئک مع المؤمنین کا تعلق بنتا نہیں تھا، تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ چیزیں اپنی جگہ ہے، جب ان چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام لو گے پھر بھی خطرہ ہے شیطان تمہیں رائے راست سے ہٹا دے گا۔ جب تم اپنا تعلق ایمان والوں سے مضبوط کر لو گے تو پھر اپنی توبہ پر بھی تم قائم اور دائم رہ جاؤ گے، قائم اور دائم رہ جاؤ گے۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر دوسری آیتوں کے ساتھ ملایا جائے تو بے شمار آیتیں اس کا مثال بن رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو احادیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر بے شمار احادیثیں ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے یہ قاعدہ بنا دیا، یہ قلیہ سمجھا دیا کہ اگر تم طائب ہونا چاہتے ہو تو طائب کے لیے تمہیں کوئی زندگی کا بڑا حصہ نہیں چاہیے، یا تم بچپن میں ہو نہیں چاہیے، بلکہ جب تمہارا دل پھر جائے، جب تم سمجھو کہ اب میں گناہوں سے تھک چکا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم تھک چکے ہیں گناہ کر کے، اب کوئی تو ایسی ذات ہونی چاہیے جو ہمیں تھام لے، کوئی تو ایسی ذات ہونی چاہیے جو ہمیں اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرے، کسی کی جگہ پر کسی جگہ پر تو چلے جائیں جو ہمارے دلوں کی آواز کو سنتا ہو، جو ہمارے اٹھنے والے ذہنوں کے خیالاتوں کو سمجھتا ہو، جو ہمارے دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں، جو ہمارے دل کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، تو دنیا کے علاوہ کوئی تو ایسی ذات ہو جو سنتی ہو، وہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ جب ہم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرتے ہیں تو پھر رب ہماری ہر گفتگو کو سنتا بھی ہے، اور میرا رب ہماری گفتگو کو قبول بھی فرمایا کرتا ہے۔ وہ تب ہے نا جب ہم گناہوں سے منہ موڑ لیں گے، جب ہم گناہوں سے ہٹ جائیں گے، جب ہم اپنا تعلق گناہوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف کر لیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام بھی اسے کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی کے نزدیک حضرت لقمان نبی تھے، کسی کے نزدیک ولی بھی تھے، تو دونوں روایتیں موجود ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یا بنی لا تؤخر التوبہ، فرمایا کہ اے میرے بیٹے توبہ کو کبھی مؤخر نہ کرنا، جب گناہ کر لیا تو یہ نہ سوچنا کہ میں کل توبہ کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع پرسوں ہوگا یا کسی اور دن چلا جاؤں گا۔ فرمایا کہ نہیں، یا بنی لا تؤخر التوبہ، کہ جب تم کوئی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جانا۔ فإن الموت یأتی بغتۃ، کیونکہ موت بتا کر نہیں آتی، موت ہمیشہ اچانک آیا کرتی ہے، موت اچانک آیا کرتی ہے۔ اگر اسی انداز کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے سمجھا جائے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہ قال دخلت مع النبی علی رجل، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرد صحابی تھے جو انصاری تھے، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ من الانصار وهو حالۃ النزع فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری کے گھر میں گئے تو وہ انصاری کی حالت یہ تھی کہ وہ حالت النزع، کہ وہ نزع کے عالم میں تھا۔ نزع اسے کہتے ہیں جب ہماری سانس نکل رہی ہو اور موت کا وقت قریب ہو چکا ہو، یا یوں سمجھیے کہ آدھی جسم سے سانس نکل چکی ہو اور وہ ہماری سانس ہماری گردن تک پہنچی ہوئی ہو، اس کو نزع کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جو گفتگو کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گفتگو کے انداز کو بیان کر رہے تھے۔
تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کی حالت دیکھی فقال لہ النبی، فرمایا تب الی اللہ، اے میرے صحابی اب اپنے گناہوں سے تائب ہو جا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَعْمَلْ بِلِسَانِهِ، کہ اس کا انداز یہ بنا ہوا تھا کہ وہ زبان سے اپنے الفاظ تک نہیں نکال سکتا تھا۔ نزا کا عالم کوئی اتنا عام نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ بندہ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے مر تو رہا ہوتا ہے، حالت نزا میں ہوتا ہے، لیکن جو اسے تکلیف اس کے گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر بندہ نیک ہو تو سزائے نہیں ہوا کرتی، پھر ان کے لیے یہ موت بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوا کرتی۔ اگر ہم جیسے بندہ گناہ گار ہو تو پھر ان گناہوں جیسے گناہ ہوتے ہوں گے، جیسے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اسی طرح سے نزا میں ہمیں تکلیفیں بھی اسی طرح سے ملا کرتی ہیں۔ ایک روایت میں مفہوم روایت ہے کہ 360 بندے کو تلوار کے ضرب لگائے جائے، جتنا اسے تکلیف ملتی ہوگی اتنا ہی روح نکلنے کی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ہم جسے عام سمجھا کرتے ہیں، اکثر لوگ تو ہم میں سے گناہوں پر اتنا دلیر ہوا کرتے ہیں کہ یہ بھی یہاں تک بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو جب قبریں آئیں گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو صاحب وہ دیکھا کہاں جائے گا؟ یہاں پہ چھوٹی سی تکلیف ہم نہیں دیکھ سکتے، تو وہ 360 ضربیں تلوار کی لگ رہی ہوں تو ان کی تکلیف ہم کہاں برداشت کر سکتے؟ موت کو ہم نے ایک معمولی سمجھ لیا، حالانکہ اتنا معمولی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يَعْلَمْ بِلِسَانِهِ، وہ نزا کی تکلیف میں ایسے تھا زبان سے کچھ بول نہیں سکتا تھا، اور فرمایا کہ وَأَجَالَ عَيْنَيْهِ، اس نے میرے محبوب کا کہنا مانا اور اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کیا۔ جب آسمان کی طرف کیا نحو الاسماء، کہ میرے محبوب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے اس فرمان کو دیکھ کر اس صحابی کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اب اس کا انداز کیسا ہے۔ جو انداز تھا میرے عمر نے سارا وہ بیان کر دیا، ایک لمحہ بھی نہیں چھپایا۔ اس لیے تو ہم صحابہ کرام کو اپنی دل اور جان سے بھی زیادہ عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں کہ میرے نبی کا ہر فرمان انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بندہ زبان سے کچھ بول نہیں سکتا تھا، زبان سے الفاظ نہیں نکال سکتا تھا، اب اس کے ہاتھ بھی اتنی حرکت نہیں کر سکتے ہوں گے۔ صاحب زہرے جب زبان سے نہیں بول سکتا تھا تو ہاتھ کہاں حرکت کرتے ہوں گے؟ تو وہ پھر اس کی آنکھوں میں صرف حرکت باقی تھی۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہوئے جب میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تو اس نے پھر میرے نبی سے اپنی چہرے نظر کو ہٹا کر جب آسمان کی طرف دیکھا تو میرا نبی بھی اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دونوں اطراف سے دیکھ رہے تھے، اس صحابی کو بھی دیکھ رہے تھے جو نزا کے عالم میں تھا، میرے محبوب کو بھی دیکھ رہے تھے کہ میرا محبوب کس انداز سے فرما رہا ہے۔ تو جب وہ نزا کے عالم میں وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، میرا نبی مسکراتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بندہ بول نہیں سکتا اور ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے، لیکن آنکھوں کے اشاروں سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، محبوب آپ پھر اس کی آنکھوں کے اشارے کو دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا اے عمر تمہیں تو علم نہیں ہے، میں وہ نبی ہوں جو دنیا کے حالات کو بھی دیکھتا ہوں اور آسمان کے حالات سے بھی واقفیت رکھتا ہوں۔ ہم ایسے نبی کو مانتے ہیں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو ہمارا نبی صرف دنیا کے حالاتوں کو نہیں دیکھا کرتا، ہمارے نبی کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، جو سامنے ہو انہیں بھی دیکھتا ہے، جو اوجن ہو میرا نبی انہیں بھی دیکھا کرتا ہے۔ اب وہ منظر میرے نبی نے جو فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عمر جب یہ بندہ بول نہیں سکا، آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا، مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہی ہے رب جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ چاہے بول نہیں سکتا
لیکن آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اور اسے معلوم ہے کہ ایک رب ہے، اس رب کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، اس کے سارے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے، ان کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ میرا محبوب فرماتا ہے کہ میں اپنے رب کے اس کرم کو دیکھ کر مسکرایا کہ بندہ بول نہ سکتا ہو تب بھی اپنے رب سے گناہوں کی التجائیں کرے تو اللہ کرم فرماتا ہے، پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب اس روایت میں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میرے نبی کا فرمان موجود ہے، بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم بھی گناہ گار ہیں۔ جب وقت ملے، جب لمحہ ملے، جب ہم یہ محسوس کرتے ہوں کہ ہم گناہوں سے اب تھک چکے ہیں، اس وقت تیری عمر نہیں دیکھی جائے گی، تیرے الفاظوں کی نکاسی دیکھی جائے گی۔ تو اپنے رب سے جس انداز سے تو معافی مانگے گا، زبان تیری نہیں چلتی تو آنکھوں کے اشارے سے معافی مانگے گا، وہ رب اتنا کریم ہے پھر بھی تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، تائب ہونے کے بعد، اصلاح کرنے کے بعد اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یوں سمجھنا ہے کہ میں جہاں ہوں، جس جگہ ہوں، اپنے رب کی نظر کرم سے دور کبھی بھی نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ۔ اب کوئی بندہ توبہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے تو وہ تو جھوٹا ہے۔ ایک بندہ ہے نماز نہیں پڑھتا، معافیاں مانگتا ہے، اللہ میں نماز نہیں پڑھتا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تائب ہونے کے بعد پھر بھی وہ نمازی نہ بنا تو وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو کسی حال میں سچا نہیں۔ تو میرے رب نے تعلق بنا کے بتایا کہ تائب ہونے والا، اصلاح کرنے والے کے لیے حکم ہے کہ میری رسی کو یا مجھے مضبوط پکڑ لے۔ توبہ کرنے والے تو ہم ہزاروں ہیں، جب چھوٹی سی کوئی بیماری آ جائے تو ہم کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن اصلاح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اور میرے رب نے یہاں پر وَأَصْلَحُوا بیان کر کے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، کہ تائب ہونے کے بعد اصلاح ضروری ہے۔ اصلاح ہوگی تو پھر تم میری محبت کو اپنے دلوں میں پاؤ گے۔ اب اللہ کی محبت ایسے تو نہیں آئے گی، بندہ گناہ گار ہو تو گناہ گار بندے کے لیے اگر ہم اصول دیکھیں تو دل جو ہے گناہوں سے زنگ آلود ہوا کرتا ہے، اور ہمارا یہ اسلوب بھی ہے۔ اگر زندگی کا ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی گندی جگہ پر کھانے کی چیزیں نہیں رکھا کرتے، کوئی جگہ ناپاک ہو وہاں پر کوئی ہم پینے کی اشیاء نہیں رکھا کرتے، اور اسی طرح اگر دل گندا ہو تو میرے رب کی کبھی محبت بھی نہیں آیا کرتی۔ دل گندا ہو تو اللہ کی محبت آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ جب دل صاف ہوگا تو میرے رب کی محبت کا قطرہ بھی ہمارے دلوں کے اندر داخل ہوگا۔ دنیا کے قانون کے مطابق ہم چلیں تو بھی قاعدہ یہی بنتا ہے، اصول یہی بنتا ہے، طریقہ کار بھی یہی بنتا ہے، انداز بھی یہی بنتا ہے کہ کسی چیز کو جو کھانے والی ہو کبھی بھی ہم کسی ناپاک جگہ پر نہیں رکھتے، پھر اتنا رب ہو کر ہمارے گندے دل کے اندر کیسے سمائے گا؟ تو دل کو تو صاف کرنا پڑے گا۔ اب دل گندا کیسے ہوتا ہے؟ حالانکہ ہم نے تو اسے مٹی سے تو چھپایا ہوا ہے، کوئی چیز ایسی اندر نہیں جاتی، اور وہ دل ہے جو اندر ہوتا ہے اور ہزاروں پردے ہوتے ہیں، تو پھر یہ گندا کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں تو میرے محبوب نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو ان گناہوں سے تمہارا دل سیاہ ہوا کرتا ہے۔ تمہارا دل کیا ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ کب ہوتا ہے؟ جب ہم تو دل کیسے ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر تائب ہو جائیں تو وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے، جب تائب نہیں ہوتے وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے۔ بظاہر اگر کسی کا دل نکال کر دیکھا جائے تو وہ سیاہ نظر بھی نہیں آئے گا، وہ دل سیاہ نظر نہیں آئے گا۔ کسی بھی جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو اس کا دل نکال کر دیکھ لو، کبھی وہ بظاہر سیاہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ روحانیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم جیسے لوگوں کو کبھی نظر ہی نہیں آیا کرتی۔ اس لیے جو اللہ والوں کے خلاف ہیں انہیں روحانیت کا علم ہی نہیں ہوتا، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی روحانیت ہو کہتے کسے۔ وہ اس لیے پھر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہوئے پھرتے ہیں کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ان کی مزاروں پر نہیں جانا چاہیے۔ ہم سے آ کر پوچھو
کہ ہم اللہ والوں کے مزاروں پر اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں سے کچھ مل جائے گا، بلکہ ہمارے جانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے وہاں سے اللہ ہمیں روحانیت ضرور عطا فرمائے گا۔ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ وہ دل کی روشنی کو کہتے ہیں۔ جب دل روشن ہوگا تو اللہ کی محبت اس دل کے اندر سمائی ہوئی ہوگی۔ تو حضرت ہم جن چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں بظاہر وہ چیزیں روحانیت کا مرکز نہیں ہوا کرتی، لیکن روحانیت کا جو مرکز ہوا کرتی ہیں ہماری نظریں کبھی وہاں تک پہنچا ہی نہیں کرتی۔ ہم بظاہر جیسے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیا کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہوں گی ایسی ہوں گی، روحانیت کو ایسا تعلق نہیں ہوتا۔ تو حدیث مبارکہ میں مفہوم حدیث ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل کے اندر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ سیاہی نقطہ بڑھتا جاتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی گناہ ہی نہیں لگتا، پھر وہ گناہ پر دلیر ہوتا ہے۔ وہ پھر کہہ رہا ہوتا ہے شراب میں پیتا ہوں، جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ پھر اس کے یہی الفاظ ہوتے ہیں چوری میں کرتا ہوں، تم سے جو ہونا ہے وہ کر لو۔ پھر وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نماز میں نہیں پڑھتا، تم سے جو ہونا ہے وہ کر لو۔ اصل وہ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اب وہ تمیز جو ہوتی ہے، جو فرق ہوتا ہے، جو بتانے والی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا انداز ہے، یہ اللہ کی فرمانی کا انداز ہے، پھر وہ کیفیت میرا رب اس بندے سے چھین لیتا ہے۔ جب اس بندے سے چھین لیتا ہے تو وہ پھر گناہ کرتے ہوئے کبھی ڈرا نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کے برعکس اپنے آپ کو دیکھ لینا، آپ جن کا دل سیاہ نہیں ہوتے وہ شراب کو دیکھ کر بھی ڈر رہے ہوتے، وہ گناہ کا سوچ کر بھی ڈر رہے ہوتے، وہ گناہ کے پاس گزرتے ہوئے بھی خوف ہوتا ہے، اور بس اوقات وہ زبان سے بھی الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے رب کو بھی بھولے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر وہ سیاہی نہیں ہوتی، ان کے دل کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ جن کے دلوں کے اندر روشنی ہوا کرتی ہے تو پھر اللہ ان پر بڑا کرم بھی فرمایا کرتا ہے۔ تو الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، جو اللہ کی محبت اپنے دل میں کر لیتے ہیں تو اللہ نے واخلصوا دینہم للہ بعد میں فرمایا، واعتصموا پہلے فرما دیا، فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر محبت ہوگی وہ میرے دین کے بھی مخلص بنے ہوئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مجھ سے تو محبت کرتے ہوں، دین سے ان کا کوئی رابطہ نہ ہوتا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ مجھ سے محبت تو کرتے ہوں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے تعلق نہ رکھتے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہوگا یہی کہ انہیں دیکھو گے وہ دین کا کام بھی کر رہے ہوں گے۔ دین کا کام کرنے کے لیے صرف مولوی کا ہونا شرط نہیں ہے کہ امام مسجد ہوگا یا خطیب ہوگا یا مذہبی سکالر ہوگا یا عالم ہوگا یا حافظ ہوگا وہی دین کا کام کرے گا۔ یہ میرے رب نے یا میرے محبوب نے شرط نہیں لگائی۔ میرا رب چاہے جس سے بھی چاہے دین کا کام لے سکتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دین کا کام صرف مولوی ہی کریں گے۔ اب اس مسجد کو دیکھ لیا جائے کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، تو کیا کسی مولوی نے بنائی ہے؟ ہرگز نہیں بنائی۔ یہ محلے والوں نے بنائی ہے، کسی حافظ نے نہیں بنائی، کسی مذہبی سکالر نے نہیں بنائی، کسی ایسے مفتی نے نہیں بنائی۔ تو دین کا کام میرا رب جس سے چاہے، چاہے عام میں سے ہو چاہے خاص میں سے ہو، ہر بندے سے لے سکتا ہے، لیکن لے گا انہی سے واعتصموا باللہ جن کے دل کے اندر اپنے رب کا احترام، ادب اور محبت ہوگی۔ اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کے انداز بھی بتا رہے ہوتے کہ یہ صرف دین کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، بلکہ ان لوگوں کو دیکھو گے تو ان کا تعلق کسی اللہ والے سے بھی ضرور ملتا ہوگا، کسی اللہ والے سے بھی ضرور ملتا ہوگا، کسی اللہ والے سے بھی۔ اب یہ قاعدہ کلیہ ہمارا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے، قرآن تمہارے سامنے ہے، انہی کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ تائب وہ لوگ ہوں گے جو اصلاح کرنے والے ہوں گے، اصلاح جو کرنے والے ہوں گے ان کے دلوں کے اندر محبت رب ہوگی، جن کے دلوں کے اندر محبت رب ہوگی وہ دین کے لیے بھی مخلص ہوا کریں گے۔ میرے رب نے صرف اتنی بات نہیں کی، آگے فرمایا کہ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، ان قریب اللہ ایمان والوں کو اجرن عظیما، اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔
اب توبہ کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ توبہ کی بے شمار شرائط ہے۔ گناہ پر شرمندہ ہونا، توبہ پر پختہ ارادہ کرنا، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرنا، اصلاح کرنے کے بعد پھر کبھی ان گناہوں کے قریب تک نہ جانا، اور گناہوں کے قریب تک تو کیا، جو لوگ گناہوں پر ہمیں ابھارتے ہیں یا جو گناہ گار ہوتے ہیں ان سے تعلق بھی توڑنا۔ تو یہاں پر یہی فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جب تم تائب ہو چکے ہو، گناہ کو چھوڑ چکے ہو، پھر ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا جو تمہیں گناہ پر ابھارا کرتے ہیں۔ پھر کن کے ساتھ ہونا ہے؟ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان سے اپنا تعلق جوڑ لینا ہے، ان سے اپنی محبتیں قائم رکھنی ہے، پھر نیک لوگوں سے آپ نے جوڑنا ہے۔ جب تم گناہ چھوڑو گے، تائب ہو جاؤ گے، اصلاح کرو گے، اللہ کی محبت رکھو گے، دین کے لیے مخلص بن جاؤ گے، ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں میں بھی خالی نہیں لوٹاؤں گا، تمہیں اجر عظیم ضرور عطا فرماؤں گا۔ اب اجر عظیم ہم میں سے کون ہے جو لینا چاہے گا؟ اب زندگی کے کتنے ایام گزر چکے ہیں، کتنے لمحے ہم نے اپنے رب کی نافرمانی میں گزار دیے، ہمارا ہر سانس اپنے رب کی نافرمانی میں گزرا ہے۔ کیا آج بھی اتنا وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو کر آج ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں؟ کیا آج وقت نہیں آیا؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے یہ تو بتائیے، میں اب استغفار کرتا ہوں، کیا میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ جب رب نے تیرے گناہوں کو معاف کرنا تھا تو تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب میں اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہوں، ورنہ تیری کیا اوقات، تم تو پہلے ہی گناہوں میں غرق تھا۔ جب تم پہلے گناہوں میں غرق تھا، میرا رب چاہتا تو تمہیں کبھی واپس نہ لاتا۔ اگر تیرے دل کے اندر یہ خیال ڈال دیا کہ اب میں اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہتا ہوں، جو خیال ڈالا ہے وہی تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، ورنہ وہ خیال کیوں ڈالتا؟ اور ایک ہوتا ہے گناہ، دوسری ہوتی ہے بے ادبی۔ گناہوں سے بندہ تائب ہو جاتا ہے، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، لیکن جو بے ادب بن جائے، چاہے نبیوں کا ہو، چاہے ولیوں کا ہو، چاہے میرے رب کا ہو، چاہے ایمان والوں کا ہو، میرا رب کبھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہدایت، بڑے سے بڑا گناہ گار ہو اس کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار ہو اللہ اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن جو اللہ والوں کا دشمن ہو جائے اس کا کبھی میرا رب سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اور اس بارے میں کوئی زبانی تکلم یا کلام نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف پڑھ کر دیکھ لیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ